اچھا سر، اس سے ہی جڑا ہوا عربائزیشن سے ہی آپ نے پھر سی ایس ایس بھی کیا. چلیں اس کی طرف بھی آتے ہیں. سی ایس ایس کر کے پھر آپ نے چھوڑ دیا, آپ نے جوائن نہیں کیا. پھر آپ نے ایک اوبسینٹی کے اوپر بھی ایک کیس کیا, اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے. فحاشی کے اوپر. وہ دلچسپ کیس تھا. جی. اتنا اس کی اشاعت نہیں ہو سکی جتنی, جی. کیونکہ خود ڈر جاتے تھے لوگ. جی. پنجابی کے ایک شاعر اور ادیب ہیں فخر زمان. جی جی ہیں. اور بڑے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اور ان کا بڑا کردار ہے پنجابی کے کو ذرا پاپولر کرنے کے لیے ہے. بالکل. اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے کوشش کی. اب ان کا ان کے 4 ناول تھے. 7ویں آدمی دی سوچ تے اب مجھے یہ 80 کا واقعہ ہے. جی. تو وہ 4 ناول تھے. وہ ہوم سیکرٹری نے بین کر دی کہ یہ فوش ہے. اور مارشل لا لگا ہوا تھا یحییٰ خان کا. یحییٰ خان کا. جی. یحییٰ خان کا نہیں, ضیاء الحق کا. سوری, ضیاء الحق کا. اور یہ بڑے اس پہ جنون تھا ضیاء الحق کو کہ یہ جو بٹا بھی آئے. جی. بس اب اس میں جو کردار تھے ان کو اگر آپ نے صحیح ڈسکرائب کرنا ہے تو آپ کو وہ حروف اور جملے اس کی صحیح تعریف میں جی عبارت کرنے پڑتے ہیں, اور ورنہ وہ کردار ہی نہیں بنتا. اگر کوئی کسی افسانے میں یا ناول میں کوئی خاتون جو سیکس ورکر مجبور ہے, جی. پر وہ اگر پان کو اپنے زبان میں گھول مول کے تھوکتی ہے جی تو آپ اسی طرح ہی لکھیں گے نا. اس کی منظر کشی تو وہی ہوگی. جی جی. ورنہ پھر اب فخر زمان بہت گھبرائے ہوئے تھے. ان کے وارنٹ بھی نکلے ہوئے تھے. وہ میرے پاس آئے, کہنے لگا یہ میرے پہ الزام لگا ہے, یہ میری کتابیں تم پڑھ لو. 7 گواچے لوگ ایک تھا. اچھا. وہ پڑھ لو اور مجھے بتاؤ. مجھے تو یہ پکڑ لیں. وارنٹ میرے نکال دیے ہیں. اور مجھے وکیل 2-3 وکیلوں نے تو انکار کر دیا. میں نے کہا دیکھتا ہوں. میں نے پڑھی وہ. اگر وہ سمپلی ٹیکنیکلی دیکھا جائے کہ یہ لکھا ہوا ہے, یہ پیراگراف ہے, تو وہ فوش تھا. اس میں زبان میں بھی جو اس خاتون یا اس کے ایجنٹ دلال نے جو زبان بولنی تھی وہ اس سے جو بولنی تھی وہی لکھی تھی انہوں نے. اب میں نے جب پڑھا اس کو اور میں نے کہا یہ تو مجھے اس میں تھا کہ چارج تھا دیٹ your material is susceptible, is likely to corrupt those young men and women who are susceptible to corruption. یعنی آپ کی تحریر نے جی ان لوگوں کو مشتعل کرنا ہے جو مشتعل کیے جا سکتے ہیں آسانی سے. ہاں. اب میں نے کہا کہ یہ تو میرے ذہن میں گیا سقراط پہ جو چارج لگا تھا یہ تو وہی ہے. سقراط پہ چارج لگا تھا آف کرپٹنگ دی یوتھ آف ایتھنس,
کہ تو ایسے فلسفے اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں, جی ان کے مورل ویلیوز نہیں رہتے, جو مورل ویلیوز اس سوسائٹی نے بنائے. جی اس کا لاکھ کہنا تھا کہ میں مورل ویلیوز بہتر بتاتا ہوں, پر اس کو 365 اور 385 افراد یونانیوں کی جوری نے اس کو سینٹنس کر دیا, کیونکہ اس کا پروسیکیوٹر بہت بولا اور اس نے زیادہ بات نہیں کی. اس نے کہا میں جو ہوں آپ کے سامنے ہوں. اب یہ مجھے اس سے لنک ہوا, کرپٹنگ دا یوتھ آف ایپل, کرپٹنگ دوز ہو آر سسیپٹیبل ٹو کرپشن. میں نے اس کو دوسرے دن فخر کو کہا, میں کہا یہ تو بڑی بڑی ریٹ بنے گی, بہت بڑی. کہنا بناؤ پھر. میں سقراط سے شروع ہوا, رائٹ, اور میں نے دیکھا, میں نے ریسرچ جب کی, تب انفارچونیٹلی گوگل شوگل نہیں ہوتا تھا, تو ریسرچ کتابوں سے اتنی زیادہ نہیں کہ میرے پاس پاسبلٹی. پر جب میں نے دیکھا کہ جو فی زمانہ معتوب ہے اور وہ آواز اٹھا رہا ہے, اس کی آواز بلند کرنے کے لیے جو اس پہ فرض جرم لگتی ہے, جی وہ ایک ہی لگتی ہے کہ تم ان کو گمراہ کر رہے ہو جو گمراہ ہو سکتے ہیں. جی تم ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہو, کیونکہ ابھی یہ بچے سمجھتے نہیں ہیں. تو میں نے ادھر سے فخر زمان کی تھرو آؤٹ ہسٹری, اسپینش انکویزیشن کے تحت لوگ کورسپونڈنس ملی, لوگ لکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو لکھ رہا ہے کہ لوگ اپنی نظمیں, اپنے مضمون لکھ لیتے ہیں, رائٹ, اور پھر ان کو دفنا دیتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں کوئی پڑھ نہ لے اتھارٹی والا. جی جی, وہ لکھتے ہیں, چاہتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا, پر وہ دفنا دیتے ہیں. یہ اس قسم کے ادوار مملکتوں پر اور آئے تھے. جی اب میں وہاں سے لا کے یہ کیا. اب مجھے جج صاحب کے ساتھ جن کے سامنے پیش ہوا, وہ ذرا کنزرویٹو جب تھے, زیادہ ہی کنزرویٹو. کہ کون تھے سر؟ جسٹس محمد افضل ذلہ. عزاللہ صاحب تھے. ذلہ بھی ان کا افضل سے, ان کو محمد افضل نام, محمد افضل ان کی والدہ ان کو ذلہ کہتی تھی. تو وہ ان کو یہ نام اب محمد افضل ذلہ صاحب آ کے بیٹھے اور بیٹھتے ہی کہنے لگے تھا, صاحب آپ کی پٹیشن نے تو مجھے رلا دیا. خاص کر جہاں آپ نے کہا کہ بوٹ پالش کرتے ہوئے 6 سال کے بچے, یہ کہا تو اس کی طرف سے, مدعی کی طرف سے, 6 سال کے بچے کو جی بوٹ پالش کرتے ہوئے میں کس طرح ایسے دکھا لوں کہ اس کے ہاتھ میں بوٹ نہیں ہے, کھلونا ہے. اگر اس کے ہاتھ میں بوٹ ہی ہے تو میں تو بوٹ ہی دکھاؤں گا. اس لیے یہ ریئلزم ہے. بالکل. اور یہ اس کا اثر جو ہے وہ یہ اثر نہیں ہے کہ یہ آدمی کو کوئی سیکسول ارج دیتا ہے. جی. یہ نہیں. میرا جب آپ پڑھتے ہیں یہ ایک پیراگراف کو چھوڑے, جب آپ تسلسل سے پڑھتے ہیں, ریٹ پٹیشن جو آپ کی تھی, جو کتابیں ان کی, جو کتابیں ان کو جو تسلسل سے پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ سین ہے, اس میں بڑی لچک ہے, اس میں باڈی کے پارٹس کو بڑا ڈسکرائب کر کے, اور وہ اس میں آپ میں میری تحریریں نفرت پیدا کرتی ہیں اس عمل سے اور اس ایکسپلائٹیشن سے جو عورت کی ہو رہی ہے. جی. اب یہ اس میں نے پھر ایگزامپلس بہت دیے تھے. تو ذلہ صاحب کہنے لگے رات کو تو مجھے نیند نہیں آئی, اور میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کی ریٹ گرانٹ کرتا ہوں,
اور جتنے پیراگراف ہوم سیکرٹری نے جن پہ اعتراض کیا ہوا ان کو آپ نکال کے چھاپ لیں. اچھا ہاں یہ کیا ریلیف ہوئی؟ ہاں آپ ان کو نکال کے چھاپ لیں. میں نے کہا جی یہ تو مجھے تو ریلیف نہیں ہوئی, میں تو ان کو ساتھ چھاپنا تھا. نہیں وہ ان میں ذرا بےہودگی ہے. میں نے کہا سر کیا بےہودگی ہے؟ کوئی بےہودگی نہیں, مجھے تو نظر نہیں آئی. کہنے لگا پھر آپ کے ذہن میں پرابلم ہے. بےہودگی ہے. میں نے کہا جی نہیں ہے بےہودگی. ایک ہی چیز کو دیکھ کے دو انسان مختلف سوچ رکھ سکے. کہنے لگے کس طرح؟ میں نے کہا جی ایک ہی چیز کو دیکھ کے ایک اس کو فوج سمجھتا ہے دوسرا سمجھتا ہے. نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا یہ آپ اپنی مائنڈ اپلائی کریں. آپ کے سامنے جو میز پہ دو وہ شیشے کے ہوتے جی وہ پیپر ویٹس پڑے ہیں, جی وہ ساتھ ساتھ پڑے تھے عبداللہ صاحب. میں نے کہا جو پیپر ویٹس پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو غور سے دیکھیں. تو مجھے تو پیپر ویٹس نظر آتے ہیں, پر کوئی اور دیکھے گا اس قسم کی شیپ دو ساتھ ساتھ پڑے ہوئے تو وہ تو کچھ اور بھی سوچ سکتا ہے. عبداللہ صاحب نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا. غور سے دیکھنا, 30 سیکنڈ غور سے دیکھ کے اپنے ریڈر کو کہتے ہیں ان کو دور دور رکھا کرو. یہ میں آپ کو ان کو دور دور رکھا کرو. ہاں یہ کیا ساتھ نہ رکھا کرو. اب میں نے کہا جی یہی میرا آئی ریسٹ مائی پوائنٹ کہ یہ فحاشی نہیں ہے. کہنے لگے نہیں یہ فحاشی اس لیے ہے پھر بھی ہے کہ اس میں جو ایک لائن آپ نے یہ لکھی ہوئی ہے جی یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. میں نے کہا جی اسلام کے مطابق کے وقت یہ چیز ہی نہیں تھی. آج جس طرح انہوں نے وی پی این وہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے کہہ دیا کہ بھائی وی پی این تو 21ویں صدی کی ایجاد ہے. جی اس وقت تو وی پی این تھا ہی نہیں. اس کو کیسے آپ غیر اسلامی؟ پھر تو ہوائی جہاز بھی غیر اسلامی, پھر تو ریل گاڑی بھی, ساری انسان کی ترقی غیر اسلامی ہے. اسلام ایک رجت پسند ہو گیا اور ساری دنیا ادھر گئی. تو عبداللہ صاحب نے اچھا فخر زمان نے یہ محنت کی ہوئی تھی کہ اس نے بہت سارے ادیب, لاہور کے معروف ادیب, ان سب کو اور شعراء کو بلا کے بٹھایا ہوا تھا. اچھا کورٹ روم میں تھے وہ. عبداللہ صاحب کسی کو پہچانتے تھے یا نہیں, پر جس احترام سے کئی وکلا آ کے ان سے مل رہے تھے تو ان کو یہ پتہ چل رہا تھا. عبداللہ صاحب نے کہا, میں نے کہا کہ نہیں لائن فار لائن تو نہیں دیکھا جا سکتا, ٹوٹل کانٹیکسٹ میں دیکھ. اب وہ کہنے لگے کہ ٹوٹل کانٹیکسٹ میں کس طرح کیا تھا. میں نے کہا جی میں ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ مثال میں اس وقت دینا نہیں چاہ رہا کیونکہ آگے سے کوئی جواب دینے والا نہیں یا بحث کرنے والا نہیں. ٹھیک. پر اس طرح ہے مثال کہ جس طرح کوئی کہے قرآن کا حکم ہے مت جاؤ نماز کے قریب نشے کی حالت میں, تو کیا میں اگر علیحدہ کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہی کچھ ہوگا. تو وہ مت جاؤ نماز کے قریب. بالکل. تو میں بیٹھا ہوں, میں تو نماز ہی نہیں پڑھنی, مت جاؤ نماز کے. اب اس طرح کا میں نے ان کو ایک حدیث سے دکھایا کہ اگر اس کو اتنا پڑھیں اور یہ لوگوں نے مثالیں بھی دی ہیں تو اس کا کچھ اور معنی نکل جاتا ہے, اور اگر پورا پڑھے تو جی. اب عبداللہ صاحب اس میں ذرا وہ منسوب ایک بڑی ہستی کو تھی وہ حدیث. جی. تو عبداللہ صاحب نے کو غصہ آ گیا. انہوں نے
میری فائل پھینکی، اچھا اس میں سب کچھ غیر اسلامی ہے۔ میں نے کہا جی کیا غیر اسلامی ہے؟ کچھ نہیں غیر اسلام، پھینک دی فائل، یہ کسی اور جج کو پتا لگا۔ وہ فیصلہ آباد لائل پور کے جج تھے جسٹس خورشید، جی انہوں نے کوئی 20 سال بعد وہ نکلوا کے پٹیشن، اچھا وہ پٹیشن دوبارہ ٹیک اپ ہوئی 20 سال بعد، ہاں جب خورشید صاحب جج وہ تھے؟ نہیں، وہ تو بہت بعد میں آئے۔ وہ جب پوچھتے تھے جج صاحب کہ ایک اپنے ریڈر سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ ایک کس کے پٹیشن ہے، جی جی اے جی عبداللہ صاحب نے جی سٹی، اچھا یہ بڑی مشہور ہو گئی جڑی سٹی سی انہوں نے۔ اب وہ اس کے بعد کوئی جج رہتا ہی نہیں تھا، پیشی پڑتی تھی، ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ تو یہ اچھا پھر انہوں نے آگے آپ کی ریٹ الاؤ کی خورشید صاحب نے؟ اچھا اچھا، چوہدری خورشید صاحب نے، انہوں نے ریٹ الاؤ کی، اس پہ لکھا کہ کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے سارا، اس کو آپ علیحدہ نہیں پڑھ بڑا اچھا آرڈر، چلیں۔ ہاں